تو جب کبھی توبہ ٹوٹ جائے اللہ کے واسطے مایوس نہ ہونا، پھر کر لینا، پھر کر لینا، پھر کر لینا، پتہ نہیں کون سی توبہ پکی ہو جائے، پتہ نہیں کون سی توبہ پکی ہو جائے۔ نیت کرتے ہو سارے؟ اب ایک آخری بات کہہ کے دعا کرتا ہوں کہ دیکھو بھائی بہت بڑا مجمع ہے، ماشاءاللہ 95% مجھے نوجوان نظر آ رہے ہیں۔ یہاں سے آج صلح کر کے اٹھو اور توبہ کر کے اٹھو، اللہ سے مانگو کہ آج ہم توبہ کر کے اٹھیں، کہ توبہ ایک ایسا عمل ہے جو پچھلے سارے گناہ دھو دیتا ہے، سارے دھونے دھو دیتا ہے، سارے گناہ معاف کر دیتا ہے۔ تو میں آپ کے اور یہ جتنا بات میری آگے جا رہی میڈیا کے ذریعے جہاں جہاں جو سن رہا ہے، میں سب سے ہاتھ جوڑ کے کہتا ہوں کہ آج توبہ کر لو اپنے اللہ کی بارگاہ میں، پچھلے پر توبہ کر لو، آئندہ کے لیے صلح کر لو، انشاءاللہ مزے کی زندگی ہو جائے گی۔ میں اللہ پہ قربان جاؤں، صدقے جاؤں کہ اس نے بھی توبہ کا دروازہ ایسا کھلا رکھا ہے، نہ کوئی عدد کی قید ہے، نہ کوئی عمر کی قید ہے، نہ یہ کہتا ہے 1000 دفعہ توڑ دی تو پھر قبول نہ ہوگی، نہ یہ کہتا ہے 60 سال عمر گزر گئی تو پھر توبہ قبول نہ ہوگی، بلکہ کہتا ہے ما لم یغرغر، جب تک تیرے گلے کا سانس باقی ہے تیری توبہ کا انتظار رہے گا۔ اور پھر ساتھ یہ کہتا ہے کہ تو اتنے گناہ کر کے زمین سے اٹھا کر آسمان کی چھت کو لگا دے، پھر ایک دفعہ کہہ دے یا اللہ معاف کر تو میں سارے ہی معاف کر دوں گا، ولا ابالغ، مجھے پرواہ بھی نہیں ہوگی، پرواہ بھی نہیں ہوگی۔ میرا ایک شاگرد ہے کراچی میں، اس کے مسجد کے ساتھ ایک عورت تھی، وہ لڑکیاں سپلائی کرتی تھی، کس قدر بدترین کام۔ اس نے، میرے شاگرد نے اس عورت کے بیٹے سے دوستی لگائی اور اس کو میرے بیان کی کیسٹ دے دی۔ اس نے کہا یہ سن لینا، اس نے گھر میں جا کے لگا لی، اس کی ماں کام کرتے ہوئے چلتے پھرتے سن رہی، کانوں میں آواز پڑ رہی۔ تھوڑی دیر کے بعد وہ آ گئی، کہنے لگی مجھے بھی سنا، تو اس نے سنی، پھر کہنے لگی دوبارہ سنا، پھر دوبارہ سنی، پھر کہنے لگی ایک دفعہ اور سنا، پھر ایک دفعہ اور سنی۔ کہنے لگے یہ کون ہے؟ کہ پتہ نہیں کون ہے۔ کہ کس نے دی؟ کہ یہ مولوی صاحب جو مسجد کا، اس نے دی۔ تو اس نے بیٹے کو لیا اور مسجد کے دروازے پر آ کے، لوگ تراویح پڑھ کے نکل رہے تھے، انہوں نے کہا میں یہاں کے امام سے ملنا چاہتی ہوں۔ تو آ گیا، امجد نام ہے اس کا۔ کہا مولوی صاحب یہ کیسٹ آپ نے دی ہے؟ کہا جی۔ یہ کون ہے؟ کہ میرا استاد ہے۔ کیا نام ہے؟ طارق جمیل۔ کہ اس نے کہا ہے کہ جتنے بھی گناہ کرو توبہ کرو تو قبول ہو جاتی ہے، تو میری توبہ قبول ہو سکتی ہے؟ تمہیں تو پتہ میں کیا کرتی ہوں۔ کہاں بی بی توبہ تو سب کی قبول ہے۔ کہ اچھا پھر میں تمہیں گواہ بناتی ہوں، میری توبہ، میری توبہ۔ اور اگلے دن مسجد میں آنا شروع کر دی تراویح میں، اور دعا کرے یا اللہ اگر میری توبہ قبول ہے تو مجھے اٹھا لے، اگر میری توبہ قبول ہے تو مجھے اٹھا لے، اگر میری توبہ قبول ہے تو زور زور سے دعا کرتی۔ عورتوں کے اس میں جس طرح عورتیں نماز پڑھتی تھی، 29 کی رات سجدے میں اللہ نے اس کو موت دی۔ ساری زندگی لڑکیاں سپلائی کی اور موت آئی رابعہ بصری جیسی۔ توبہ ایسی چیز، اے اللہ میری توبہ قبول ہے تو مجھے اٹھا لے۔ 29 کی رات سجدے میں اللہ نے اس کی روح کو قبض کیا۔ تو میرے بھائیو بہنوں، جتنا مجمع آپ موجود ہو، جتنا اس کے ذریعے سے سن رہا ہے، آج توبہ کر لیں۔ پتہ نہیں نہ جانے بلا لے پیا کس گھڑی، پتہ نہیں رب کا بلاوا کب آ جائے، تو ہم توبہ کر اور اپنے مالک کو راضی کر۔ تو نیت کرتے ہو میرے ساتھ؟ سارے کرتے ہو نا؟ تو کہو یا اللہ میری توبہ، پھر کہو یا اللہ میری توبہ، پھر کہو یا اللہ میری توبہ۔ اللہ کی قسم اگر دل سے کہا ہے سب معاف ہو۔ میں نواب شاہ میں تھا تو ایک وڈیروں کو جمع گیا، وڈیرے مسجد میں تو آ نہیں سکتے، سندھی وڈیرے، تو ہم نے ایک وڈیرے سائیں کے گھر میں ہی بیان رکھ دیا، تو وہاں آ گئے سارے۔ تو ایک وڈیرے کو لے کر بڑی مونچھیں اور جلالی چہرہ اور بہت غلط زندگی، میں نے بیان کیا، وہ بیان میں روتا رہا۔ جب میں نے کہا ہاں بھائی توبہ، میں ہر بیان میں یہ کرتا ہوں کوشش، شاید کوئی ایک آدمی میرے ذریعے سے توبہ کر جائے تو میری بخشش کا سامان بن جائے، تو اس نے زور سے کہا اللہ سائیں توبہ، اللہ سائیں توبہ، اللہ سائیں توبہ۔ ساری زندگی کی غفلتیں تھیں۔ گھر گیا اور یہ ظہر پہ بیان ختم ہوا ہے اور مغرب پہ اس کی موت واقع ہو گئی۔ ساری زندگی گناہوں میں گزار کے وہ گیا جنت میں، کہ توبہ تہدم ما کان قبلہا، کہ توبہ ہر گناہ دھو دیتی۔
शैतान एक रास्ते से आता है, क्या फायदा तौबा का, इधर करता हूँ इधर टूट जाती, क्या अरे फायदा, देखो ये फायदा नजर आएगा नहीं, दो फायदे दिखाएं, एक सजदे में मरी है और एक सारी जिंदगी गुनाह करके जोहर से मगरिब तक का हिस्सा उसने तौबा का गुजारा है और गया जन्नत में। कभी मायूस ना होना अल्लाह से कि मैं इतने गुनाह करता हूँ, अल्लाह कैसे माफ करेगा, अल्लाह बड़ा करेगा। अल्लाह थानेदार नहीं है, मेहरबान है, दोस्त है, हमारा दोस्त है। अल्लाह से बातें करो, अल्लाह से यारी लगाओ, अल्लाह को दुखड़े सुनाओ, या अल्लाह मेरे साथ ये हो रहा है तो कुछ कर देना। अल्लाह से लाड करो जैसे माँ से लाड करते हो। अल्लाह तो प्यार की चीज है ना कि डरने की, हाँ डरना है अपने गुनाहों की वजह से, लेकिन प्यार गालिब हो, मोहब्बत गालिब हो। वो नहीं था चरवाहा मूसा अलैहिस्सलाम ने सुना, कह रहा अल्लाह सैया तू आवे आ, तेरी जुआ कटा, तेन तेल लावा, तेन कंघी करा, तेन रोटी खवावा, तेन दूध पिवावा, ये अल्लाह से बातें कर रहा। तो मूसा अलैहिस्सलाम ने उसको बदबख्त ये क्या कह रहा है, कह रहा है अल्लाह तू मेरे पास आ, मैं तुम्हें तेल लगाऊं, तेरी जुएं निकालूं, तेरी कंघी करूं, तुझे बकरी का दूध पिलाऊं। तो वो तो बेचारा डर के रोने बैठ गया। जब मूसा अलैहिस्सलाम तूर पर आए तो मूसा अलैहिस्सलाम से अल्लाह ने कहा, मूसा तूने तो मेरा यार ही मुझसे दूर कर दी, मुझे तो उसकी बातें बड़ी अच्छी लगती थी, तूने ये किया, जा उसको खुश करके आया जैसे नाराज करके आया। चलो इस रिवायत में तो कोई ऊंच नीच हो सकती है, कच्ची पक्की बात हो सकती है, लेकिन मेरे नबी की सही हदीस बता रहा हूँ। मेरे नबी मस्जिद में सहाबा हंस रहे थे तो आपने फरमाया, जो मैं जानता हूं तुम जानो तो तुम्हारा हंसना बंद हो जाए, रोना ज्यादा हो जाए। तो सब सहाबा ने ज़ारो कतार रोना शुरू कर दिया। आप ये कहकर वापस मुड़े, दरवाजे तक नहीं पहुंचे थे कि जिब्रील आ गया कि मेरे महबूब तूने मेरे बंदों को इतना ज्यादा डरा दिया मुझसे, जा वापस जा, जैसे रुलाया है ऐसे ही हंसा के आ। अल्लाह पाक तो हमारे मालिक खालिक, हमारे मेहरबान हैं। अल्लाह को नहीं सुनाएंगे तो किसको सुनाएंगे? तो जब कभी तौबा टूट जाए, अल्लाह के वास्ते मायूस ना होना, फिर कर लेना, फिर कर लेना, फिर कर लेना। पता नहीं कौन सी तौबा पक्की हो जाए, पता नहीं कौन सी तौबा पक्की हो जाए।